اسلام تو ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں. ادفع باللتی ہی احسن. بلکہ احادیث میں بھی بہت سارے ایسے فضائل وارد ہیں. تو ہم تو عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت برداشت والا ہوں، بڑا حوصلہ ہے میرے اندر، لیکن غلط بات میرے سے برداشت نہیں ہوتی. میں نا برائی نہیں برداشت کر سکتا، مطلب کسی کی غلطی نہیں برداشت کر سکتا. تو کیا کوئی اچھائی کو بھی برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ برداشت تو برائی کی جاتی ہے. جی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. یہ اپنے آپ کو حقیقت میں غلط فہمی میں ڈالنے والی بات اور الٹا اپنی غلطی کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنے والی بات ہے. جی یہ کبھی ہوتا ہی نہیں. بندے کے جذبات ابھرتے ہیں، غصہ آتا ہے، بندہ برداشت کو، بردباری کو، تحمل کو چھوڑتا تبھی ہے جب اس کے سامنے کوئی غلط کام ہوتا ہے یا اس کو کوئی غلط کہتا ہے. جب وہ خوش باش ہے اور اس کی تعریف ہو رہی ہے، باتیں ٹھیک ہو رہی ہیں، تو اس وقت تو کوئی بھی تعریف میں تو حقیقت نہ بھی ہو تو خوش نہ بھی ہو تو ہیں. لوگ خوش ہوتے ہیں. وہاں پر عدم برداشت کی بات ہی نہیں ہے. آپ نے جو بات کی اس سے میرے ایک یہ بات یاد آ گئی کہ اکثر لوگ طلاق دے کر، یہ 3 طلاقیں، یہ طلاق دے کر جو ہے نا، پھر جب تھوڑا سا ہوش آتا ہے تو پھر مسئلہ جب پوچھتے ہیں جی پھر اس کا کیا حکم ہے، کیونکہ اس وقت میں غصے میں تھا، میں بہت اس وقت غصے میں تھا، برداشت نہیں ہو پا رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ بھائی طلاق اسی وقت ہی ہونی ہے جب آپ سے برداشت نہ ہوئی، کیونکہ ایسی غلطی ہو گئی بیوی سے یا کوئی مسئلہ بن گیا. جب کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر اکٹھے چائے پی رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو ہنستے مسکراتے تو کوئی بھی کی طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو. نہ بیوی جھگڑتی ہے خاوند سے، کوئی ایسا نہیں ہوتا. جھگڑا تبھی تو ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ بنتا ہے. جب کوئی بات ٹھیک چل رہی ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کو تو برداشت والی بات ہی نہیں. بندہ خود ویسے ہی بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے. برداشت کی، تحمل کی، بردباری کی، حوصلے کی بات تبھی آتی ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول تب ہوتا ہے کہ جب دوسرا یا تو غلط حرکت کرے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو آپ کو ناگوار گزرتی، آپ اس کو برداشت نہیں کر پاتے، آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، فوراً جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ چیز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا، صحابہ کے ساتھ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے واقعات ہیں. وہ واقعہ کہ جو ایک صحابی تھا بدو قسم کا، دور سے آیا تھا، آیا نبی الاسلام کے اوپر چادر تھی کافی موٹی، اس نے آ کر چادر کو پکڑ کر آپ کے گلے میں کھینچا حتیٰ کہ گردن میں نشان پڑ گئے. اور بات اتنی تھی کہ بھی آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو مجھے بھی کچھ دیجیے. صحابہ بھی اس کو ڈانٹنے کے لیے ہوئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑا، بلکہ اس خادم کو، صحابی کو جو ذمہ دار تھا تقسیم کرنے کا، کہا اس کو یہ چیز اتنا اتنا، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو. برداشت تو یہ نہیں ہے کہ اچھا اس کو ذرا لگاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو ادب سکھلاؤ. ہمارے ابھی جیسے اس کو کوئی ہوتا تو یہی ہوتا. دینا تو دور کی بات ہے، یعنی دھتکار دیے جاتے. دھتکار کیا مطلب ہے کہ اس کی بھی خیر نہیں اگر کوئی ایسی بات کہہ دی. جی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تقسیم کر رہے تھے مال. وہ ایک جس نے کہا کہ بھئی اللہ کے رسول آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ صحیح تقسیم نہیں کر رہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نسل سے وہ خوارج نکلیں گے. تو صحابہ بڑے لپکے، لیکن آپ نے کہ نہیں چھوڑ دو، اس کی نسل سے آگے اس طرح کی قوم نکلنی ہے، لیکن اس کو بھی معاف کر دیا. اصل معاف کرنا ہے، عفو درگزر ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. معافی کرو، اچھے طریقے سے کرو. اور آخر میں فرمایا کہ واعرض عن الجاہلین، جو جاہل یعنی بے ادب، بد اخلاق یا جلد باز انسان ہے، جس کو کبھی سوچے بغیر ہی وہ جو آگے بڑھتا ہے کچھ نہ کچھ کہتا ہے، ان سے اعراض کرو کہ اس نے جو کر لیا ہے گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس نے آپ کو کچھ کہہ دیا گویا کہ کچھ کہا ہی نہیں. یہ اصل بات ہے. یہاں سے عفو درگزر. اور آپ نے جیسے آیت کی طرف اشارہ بھی کیا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. کوئی غلط کرتا ہے، آپ سے برا کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ ہے
سیئہ کے مقابلے، غلطی کے مقابلے میں آپ اس کے ساتھ درگزر بلکہ اچھا کریں. اس نے تو آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی لیکن آپ اس کو دیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، صل من قطعک، اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ ہمیشہ قطع رحمی کرتا ہے، جو تمہارے حقوق پامال کرتا ہے، جو تمہیں گالیاں دیتا ہے، جو تمہارے پاؤں کاٹتا ہے، جو ہر وقت جو ہے تمہارے درپے رہتا ہے، تم اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ بھی تعاون کرو، اس کے ساتھ بھی احسان کرو. اصل اخلاق، اصل صلہ رحمی، اصل دین یہ ہے.